ہو نہ ہو حضرت علی مرتضیٰ کچھ اس معنی میں تو مولا ضرور ہیں کہ جس طرح کسی پالتو کتے کا ضرور مالک ہوا کرتا ہے، نہ کہ کسی بیگانہ یا کسی آوارہ یا کسی بازاری کتے کا، کیونکہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوا کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خصوصی ویڈیو فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل ایمان بھی ہیں۔ اس ویڈیو سے جو حقیقت ثابت ہوگی، اس سے مستفید ہونے کے لیے محض اہل علم یا عالم لوگ کہلایا جانا کافی نہیں، اور نہ ہی صرف اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کافی ہے، بلکہ اس حقیقت سے کوئی فائدہ، کوئی فائض تب اٹھا سکے گا جبکہ کسی کی عقل میں تھوڑا سا علم اور دل میں قدر ایمان بستا ہو، کیونکہ علم اور ایمان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ورنہ یہ ویڈیو آپ کو انتہائی بے مقصد، غیر حقیقی اور بورنگ محسوس ہوگی۔ علم اور ایمان دینی اور باطنی شادابی کے لیے وہ حیثیت رکھتے ہیں جو حیثیت دنیاوی آبادی کے لیے تازہ پانی اور زرخیز زمین رکھتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ علم عالم باطن میں وہی کام کرتا ہے جو کام اس عالم ظاہر میں پانی سر انجام دیتا ہے، یعنی بنجر اور غیر آباد زمین کو آباد اور شاداب و سرسبز بنا دینا۔ اور علم کے نزدیک ایمان وہی حیثیت رکھتا ہے جو حیثیت پانی کے لیے زمین یا کہ زرخیز مٹی کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ دینی آبادی و شادابی کے لیے کسی کے پاس علم اور ایمان دونوں کا ہونا شرط ہے، جس طرح کی دنیاوی آبادی و شادابی صرف پانی یا صرف مٹی سے نہیں بلکہ دونوں سے مشروط ہے۔ اب آئیے ناظرین اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کی یہ نشست لفظ مولا کے معنی و مفہوم سے متعلق ہے کہ مولا کے کیا معنی ہیں، اور بنیادی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صحیح حدیث سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ذی الحج 10 ہجری کو بموقع حجۃ الوداع بمقام قم 1,10,000 کے قریب مسلمانوں کے سامنے اپنے معتقدوں اور مؤمنوں کا اپنا مولا ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی مرتضیٰ کا بھی مولا ہونے کا برملا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے مولا ہونے کے بارے میں علم حقیقی اور ایمان مصطفی و مرتضوی کے معیار سے اگر بات کی جائے تو حق اور حقیقت یہی ہے جو کہ ابھی آپ انشاءاللہ سننے والے ہیں۔ بلا شبہ عربی زبان میں لفظ مولا کے کئی معانی و مفہوم پائے جاتے ہیں جو کہ پستی سے بلندی کی طرف، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہی معانی کمتری سے برتری کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، عزت و احترام کے لحاظ سے اور فوقیت و فضیلت کے طور پر سٹیپ بائی سٹیپ اسینڈنگ فارم میں پائے جاتے ہیں۔ معنی نمبر 1 پیش کرتا ہوں۔ لفظ مولا کے سب سے پست ترین معنی بنتے ہیں غلام، خادم، یعنی گھر کے ہر معمولی کام کاج کرنے والا۔ معنی نمبر 2 مولا بمعنی آزاد کردہ غلام، یعنی وہ شخص جو کسی زمانے میں کسی کا غلام ہوا کرتا تھا مگر اب آزاد ہے۔ معنی نمبر 3 مولا اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جس کے ماتحت غلام کام کرتے ہوں، اور وہ شخص اپنے غلاموں کے لیے مولا کہلایا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ غلام اپنے مالک کو مولا کہہ کر ہی بلائیں گے۔
لفظ مولا کے معنی نمبر 4، دوست۔ اس معنی میں ولی اور مولا ہم معنی اور ہم پلہ ہیں۔ معنی نمبر 5، مولا بے معنی سرپرست، سردار، لیڈر، رہنما، پیشوا۔ معنی نمبر 6، مولا یعنی کارساز، یعنی کام بنا دینے والا۔ مثال کے طور پر جو آپ کے مشکل، پیچیدہ اور کسی سمجھ سے بالاتر عمل کی تکمیل اور کامیابی کے لیے آپ کے کوائف یا آپ کے کاغذات کو، یعنی دینی لحاظ سے اعمال نامہ کو آگے ذمہ دار اعلیٰ افسر تک لے جا کر آپ کو کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار کر سکے۔ پس اسی معنی میں مشکل کشا بھی کہا گیا۔ اس معنی کی وضاحت کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں بھی غور کیا جائے۔ لفظ مولا کے معنی نمبر 7 بنتے ہیں حمایتی اور مددگار۔ سورہ نمبر 66 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 میں غور کرنے سے بخوبی علم حاصل ہوگا کہ مولا کے معنی حمایتی اور مددگار بھی ہوتے ہیں۔ معنی نمبر 8، آقا، مالک۔ اس نمبر کے معنی میں اللہ کے علاوہ انسان کے لیے بھی جائز ہے کہ اسے مولا، آقا اور مالک کے معنی میں کہا جائے۔ مثلا گھر کا ایک غلام یعنی نوکر مالک مکان یعنی صاحب خانہ کو آقا، مالک یعنی مولا ہی کہے گا۔ معنی نمبر 9، آقا اور مالک صرف خداوند تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک کون و مکان ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہو سکتا ہے کہ عربی زبان کی وسعت کے اعتبار سے لفظ مولا کے اور بھی کئی معانی اور مفہوم و مطالب موجود ہوں۔ بہرحال لفظ مولا کے بارے میں آپ کو یہ تعجب تو ہوگا ہی کہ اتنے بلند رتبے کے حامل معانی رکھنے والا یہ لفظ ایک معمولی نوکر چاکر کے لیے بھی کیوں استعمال ہونے لگا، خواہ اس کا کردار جیسا بھی ہو۔ تو سن لیجئے کہ پاکستان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے لالا، جو دراصل والد کے لیے یا پھر بڑے بھائی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ بطور مثال پیش کر دوں، میاں۔ میاں کا یہ لفظ بھی ہمارے ملک میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، جو کہ دراصل شوہر یعنی خاوند سے لے کر خداوند تک کے لیے بولے جانے والا لفظ ہے۔ تو اے عالموں، اپنے گھروں میں یا اپنے معاشرے میں بھی کسی عام نوکر چاکر کو لالا جی یا میاں جی کہہ کر مخاطب کرتے ضرور دیکھا اور سنا تو ہوگا ہی۔ تو کیا وہ نوکر سچ میں والد یا خاوند یا خداوند بن گیا؟ یہ تو آپ کی سوچ پر منحصر ہے کہ آپ نے کیا سوچ کر اس نوکر کو لالا یا میاں کہا ہوگا۔ اسی سوچ کو ہی اگر دین کی طرف لے جائیں، اگر دینی نظر سے دیکھا جائے تو عقیدہ کہلایا جاتا ہے، اور عقیدہ جب مضبوط ہوتا چلے تو ایمان میں بدل جائے گا۔ اب لفظ مولا کے ان مذکورہ 9-10 معانی میں سے جس معنی و مفہوم کو حضرت علی مرتضیٰ کے لیے آپ کا عقیدہ یعنی آپ کی دینی سوچ مناسب اور موزوں سمجھے، آپ تو وہی کہہ لیں گے، وہی مان لیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے ایمان کے لیول کے مطابق چلنا ہے اور وہی تجویز کرنا ہے۔ نیز آپ کا یہ کہہ دینا کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ کو دوست مانتے ہیں کیونکہ مولا کے معنی دوست ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں
یا ان کو مولا مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کون سے علی کی بات کر رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کی؟ ارے وہ تو اپنے اس دور کے مومنوں کے لیے تھے، آج اپنے دور کی بات کرو۔ اگر علی دوست تھے تو کیا آج دین اسلام نعوذ باللہ دوست سے محروم اور بے یار ہے، بے سر و سردار ہے، یا خود کو سردار مانتے ہو؟ آخر میں اس ایک جملے کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا کہ ہو نہ ہو حضرت علی مرتضیٰ کچھ اس معنی میں تو مولا ضرور ہیں کہ جس طرح کسی پالتو کتے کا ضرور مالک ہوا کرتا ہے، نہ کہ کسی بیگانہ یا کسی آوارہ یا کسی بازاری کتے کا، کیونکہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوا کرتا۔ پس مولا علی علیہ السلام کم از کم اسی معنی میں تو مولا یعنی مالک ضرور ہیں۔ اگر کوئی اس فقرے کا مفہوم سمجھ سکے تو جس کے لیے علم و ایمان کی ضرورت ہے، علم و ایمان تو مومن کے باطن میں ہیں، تبھی تو کوئی بشر انہیں نہ چرا سکتا ہے، چھو سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ وما علی الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان۔